جب مسلمانوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود تھی کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، یعنی ہم انبیاء وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جاتے، جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، تو پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے فدق کا مطالبہ کیوں؟ اولا قرآن کریم کی آیات جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 6 میں ہے يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں ہے يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، اور اسی طرح کی دیگر آیات کا مفہوم اسی من گھڑت حدیث کی تکذیب کرتا ہے، جیسے ہم گروہ انبیاء کا وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ثانیاً بنو امیہ اور بنی عباس کے خلفاء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فدق حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھی، چنانچہ جو خلیفہ پہلے آتا وہ حضرت زہرا کی اولاد کو واپس کر دیتا، اور جب دوسرا خلیفہ آتا تو وہ اسے ان سے واپس لے لیتا، جیسا کہ بعض تاریخ کے مطابق عمر ابن عبدالعزیز اور مامون نے فدق آل فاطمہ کو واپس کر دیا تھا، مگر بعد میں سلاطین نے پھر ان پہ قبضہ کر لیا، یعنی ان کے طرز عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہے کہ وہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذاتی ملکیت مانتے تھے، بس یہ رسول کی میراث تھی ہی نہیں کہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے۔ تیسری بات، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حدیث صحیح ہو؟ اس لیے کہ شرح نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم کی ازواج نے رسول کی میراث پر اپنے حصے کا مطالبہ کیا تھا، اور مطالبے کے لیے عثمان بن عفان کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ کیا نبی اکرم کی ازواج بھی اس حدیث سے بے خبر تھی؟ اسی طرح بعض روایات کے مطابق رسول اکرم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ وراثت کے مسئلے میں نزاع کیا، کیا وہ بھی اس حدیث سے واقف نہیں تھے؟ یہ تمام شواہد اس بات پر واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث باطل اور من گھڑت ہے۔ اگر خلافت اور امامت علی کا حق نہ تھا تو پھر امیر المومنین نے اپنے حق کے لیے لوگوں سے کیوں زبردستی بیعت نہیں لی؟ کیا خاموشی اور صبر یہ ظاہر نہیں کرتا کہ شاید وہ خود اپنی خلافت کے دعوے میں پرعزم نہ تھے؟